بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے. اس لیے یہاں ذمہ داریاں آئے گی. وہی آدمی اچھا لگتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر کے بتاؤ، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. ایک ہی بیٹا ہے لیکن وہ عہدی ہے، سست ہے، تو ماں باپ کو وہ اچھا نہیں لگتا. ماں باپ اس کے پیچھے کوڑتے رہتے ہیں، یہ میرا لڑکا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، پیسے خرچ کرتا رہتا ہے. لیکن ایک نوکر ہے، وہ امانت داری سے اس کے ہاں کام کرتا ہے. وہ نوکر کو چاہتے ہیں، نوکر کو چابیاں بھی دے دیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہے، یہ آوارہ ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو ذمہ داری پوری کرے. کیونکہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ذمہ داری کیا دی ہے؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حکموں کے پورا کرنے کی ذمہ داری دی. میں نے تم کو اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری بتائی، یہ ذمہ داری بتائی کہ میں نے عبادت کے لیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا. پھر حکموں کے لیے، یہ حکموں کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے نبی بھیجے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے مسلم تک وہ نبی آئے جو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھاتے تھے. اصل ذمہ داری تو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے. جس آدمی کس شعبے میں زندگی گزار رہا ہے اس شعبے کی ذمہ داری. مثلا وہ حاکم ہے تو حاکم ہونے کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے سمجھانے کے لیے بھی نبی آئے. یا وہ تجارت کرتا ہے تو تجارت سمجھانے کے لیے بھی نبی آئے کہ اپنی تجارت کو تم کیسے دین بناؤ گے، اپنے حکومت کو کیسے دین بناؤ گے، اپنی مزدوری کو کیسے دین بناؤ گے، اپنی کھیتی کو کیسے دین بناؤ گے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہماری قوم مسائل سیکھتی نہیں ہے. تبلیغ والے ایک بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر کہ مسائل پوچھتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں. فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور بولو ہر شعبے کے مسائل. مسائل ہیں. علم و ذکر اسی کا نام ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کی حدیثیں یاد کر لیں. مطلب ہے کہ ہاں علم جو اللہ نے نبیوں پر نازل کیا ہے اس کو علم کہتے ہیں. پھر وہ اس عمل پر عمل کرنے کے جو طریقے نبی نے بتائے ہیں وہ ذکر ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا عمل، اس کا ذکر ہے. علم و ذکر کا مطلب یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے میں فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل. جیسے نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل، زکات کے فضائل، زکات کے مسائل، روزے کے مسائل. یہ ارکان اسلام ہے پانچوں کے فضائل اور پانچوں کے مسائل.
اس سے بنتا ہے دین. اس سے کیا بنے گا؟ اس سے بنے گا دین. اور اسے ملے گا کہ جتنے دن ہماری زندگی کے ضروری کام ہیں ان سب کا دین ہم کو ملے گا. تجارت میں تجارت کا دین، زمینداری میں زمینداری کا دین، مزدوری میں مزدوری کا دین، تندرستی میں اور بیماری میں بیماری کا دین. یہ اصل ترتیب ہے کہ بیمار ہو گئے تو میں نماز نہیں پڑھنی کیونکہ مجھے بخار ہو گیا. بیماری میں بیماری کا مریض کا کھانا کھاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. بیماری میں کون سا کھانا کھاتے ہیں؟ مریض کا. تو پھر بیماری میں بیماری کا دین بھی سنبھالو. جیسے ضرورت پوری ہوتی ہے ایسے حکم بھی پورا ہو جائے. ہر لائن کی ضرورت، ہر لائن کا حکم. یہ تبلیغ کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. تبلیغ سمجھنے کے اور وقت لگانا کافی نہیں ہے. وقت تو یکسو کرنے کے لیے لگواتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے دین کے لیے یکسو ہو جاتا ہے. ایک مدت تک ایک ماحول میں رہے، 4 مہینے اچھی طرح گزرے تو اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا کام کے لیے. اور آخرت کی عظمت اس کے سامنے آئے گی. فضائل کو سننے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے، دعوت دینے کی وجہ سے. تو آخرت کی عظمت یہ ضروری ہے دنیا کے مقابلے میں. وہ اصل ہے. تمام انبیاء کرام کے ہاں آخرت اصل. وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہم نے ان کو خالص کر دیا ہے آخرت کے ذکر کے ساتھ کہ وہ ہر ایک آخرت کی طرف متوجہ ہے، آخرت کے لیے کام کرنے والا ہے، آخرت کے لوگوں لے جانے والا ہے. کیونکہ آخرت اصل ہے اور دنیا عبور ہے. جیسے پل پر ہوتے ہیں لوگ، وہ پل پر ٹھہرتے ہیں اور پل پر ٹھہرنے دیں گے؟ ہاں چلنے دیں گے. لنگڑا ہو تو یہاں لنگڑا بھی جا سکتا ہے. بائسیکل والا ہو تو وہ بھی جائے گا، گھوڑا سوار بھی جائے گا. کیوں؟ تو عبور کرنا ہے. دنیا ہر حال میں عبور کرنے کے لیے کہ عبور کرتے ہوئے اپنی آخرت بنا کے نکل جاؤ. اس لیے ہر شعبے کا دین دیا. اپنے ہر شعبے میں رہنے والا اپنے شعبے کو دین بناؤ. دعوت دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر اپنے دین کی اہمیت، اس کی طلب پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے شعبے کو دین بنائے گا. جیسے مال کی طلب پیدا ہوئی ہے انسانوں کے دلوں میں، سب کے دلوں میں مال کی طلب ہے تو پھر وہ مال کے لیے اپنے اسباب پیدا کرتے ہیں. کوئی بھی کام مال کے ذریعے سے کروا دو. کیوں؟ مال مطلوب ہو گیا. کوئی بھی کام کروا دو، اچھا برا، مال کی طلب ہے. آخرت کی طلب ایک اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو آخرت بنانے کے لیے صرف دنیا ہی ہے اور کوئی چیز نہیں. یہ دنیا کا بڑا کمال ہے. میں تو مچھر کے پردے بنا کر نہیں بات کرتے رہنا. یہ دنیا کا بڑا کمال کیا ہے؟ یہاں سے آخرت کرنی ہے، وہ اس کا بڑا کمال ہے. وہ بہترین دنیا ہے جسے آدمی آخرت بنا لے. اور وہ دنیا جو آخرت کے کام میں مددگار بنے. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. کہ اللہ میری اعانت کر کسی سے
میرے دین کے لیے دنیا دے. کیا ہے؟ میرے دین کے لیے مجھے دنیا دے تاکہ وہ دنیا میرے دین میں جہانت کرے. دنیا سے جہانت ملتی ہے، وہ مقصود کی ذات نہیں ہے، لیکن دین کے لیے وہ مددگار بن جاتی ہے. اس لیے دنیا چاہیے دین کے لیے مددگار بنے. اور جو دنیا دین کے سے رکاوٹ بنے کہ وہ ملعون ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ملعون ہے جو اللہ کے کام میں رکاوٹ آتا ہے. وہ کتنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کتنا پھنس گیا یہ کیوں رکاوٹ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلو اچھا بھی رکھا ہے اور برا بھی رکھا ہے. اچھا پہلو سمجھانے کے لیے نبی آئے. اس کا اچھا پہلو یہ تو اس کا برا پہلو یہ. نبیوں کے آنے سے اس کی اچھائی اور برائی واضح ہو جائے گی. نبی نہ آتے تو لوگوں کو دنیا میٹھی لگتی ہے. بس کیسے لگتی ہے؟ میٹھی. سب کو فرمایا یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. ہری بھری نہیں. اس دنیا میں رکھ کر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھیں گے ایک کے بعد ایک. پہلے دادا آئے تھے، پھر دادا چلے گئے، ابا ہے، پھر ابا چلے گئے، بیٹے ہیں، بیٹے چلے گئے، پھر پوتے چلے گئے. اسے تو دنیا میں چلاتے ہیں ایک کے بعد ایک سیکھ بات. کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت یہ ہے کہ اس میں رکھ کر تمہیں اللہ دیکھیں گے کہ تم کیسا کرتے ہو، تم اپنا عمل کیسے بناتے ہو. تو عمل بنانے کی جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان دیا، وہ ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ دیا، ایمان ہر نبی کو. یہ پہلی بات ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. پھر اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر تعلق کے ساتھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ کا تعلق بیوی سے ہے تو بیوی کے تقاضے رہیں گے. آپ کا تعلق اولاد سے ہے تو اولاد کے تقاضے رہیں گے. آپ کا تعلق تجارت سے ہے تو تجارت کے تقاضے رہیں گے. اللہ سے تعلق ہے تو پھر اللہ کے تعلق کے تقاضے میں کہتے ہیں. ہاں تو اس کے تقاضے بھی رہیں گے کیونکہ تقاضے پورے بغیر تعلق کچھ نہیں ہے. جی ہاں. تو اللہ کے تعلق کے تقاضے ہیں میرے. اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کے تعلق کا تقاضا ہے کہ تم ایمان والے ہو کہ ہاں کہ پھر اللہ کی اطاعت کرو. رسول بھی اطاعت سمجھانے کے لیے آتا ہے. رسول اطاعت سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ اطاعت کیا چیز ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں تاکہ وہ بتاویں کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. وہ اطاعت کیا چیز ہے. اصل زندگی میرے دوستوں وہ اطاعت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو علم دیا. کیا دیا؟ اور کوئی چیز نہیں. یہ لے جاؤ امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے علم دیا اور ان کو اللہ کی اطاعت سے واقف کرو تاکہ وہ اللہ کا حق سمجھے. اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کو اللہ کے حق کی بلکہ اپنے حق کی بھی خبر نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان دیا، پھر نبیوں کے ذریعے سے علم دیا تاکہ اللہ کا حق پہچانے کہ اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق عبادت ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟
کہ اللہ کا حق عبادت کرنے کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ دینا مجھے دینا. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی کام بنانے والے نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں. ایک ہی اللہ ہے جو سب کو پیدا کرتا ہے، سب کی ضرورت ہوتا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور سب کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے. جسے اس کا حق ادا کرو. جب اس کا حق ادا کرو گے تو کیا ملے گا؟ جب اس کا حق ادا کرو گے تو اللہ اپنی قدرت کو تمہارے ساتھ کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ ساتھ ہے کیا کچھ نہیں چاہیے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی نے انتقال ہو گیا، اچھے ذریعے آدمی تھا. اس سے میں تو تم یہ سوچا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ سوچا کرو، بولا کرو، ایسا نہیں کہا. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا مطلب کہ پھر اپنے آپ کو پابند کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ ساتھ دیں گے. جب زندگی اللہ کی عبادت والی بنے گی تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ کی دعائیں اللہ قبول کریں گے، آپ کے حالات اللہ بہتر بنائیں گے. کیونکہ حالات کا بنانے والا کون ہے؟ اور کوئی حالت بنانے والا نہیں. اور کسی کے ہاتھ میں بھی حالات کا بنانا بگڑنا ہے ہی نہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حال کو اللہ بنائیں گے، ہمارے حال کو اللہ بگاڑیں گے. جب راضی ہوں گے تو حال بنائیں گے، ناراض ہوں گے تو حال بگڑ جائیں گے. قدرت ساتھ کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی نافرمان ہوا تو بھی اس کے ساتھ قدرت ہے، وہ قدرت اسے نامراد بنائے گی. آدمی تعمیدار ہوا تو اس کے ساتھ قدرت ہے، وہ قدرت اس کو کامیاب کرے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں کامیاب کیا اور پھر ان کو سمندر میں ڈبا دیا. قدرت دونوں کے ساتھ ہے، ایک کو ناکام کرنے کے لیے، ایک کو کامیاب کرنے کے لیے. یہ سمجھے جو اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ ان کے ساتھ قدرت کریں گے، ان کے حالات بہتر بنیں گے. اور جو اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے حالات بگڑیں گے. حکومت ہوگی تو بھی حال بگڑیں گے، مالداری ہوگی تو بھی حال بگڑیں گے. جیسے قارون کے حال بگڑ گیا، مالدار ہے بہت لیکن اس کا حال بگڑ گیا. پھر ان کا حال بگڑا اس لیے تو حکومت تو بھی بگڑ گئی. حال کا بنانا بگڑنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے میرے سب سے زیادہ تعلق ہمارا کس کے ساتھ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. کتنا آسان لگتا ہے، اتنا آسان ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے، بہت کو راضی کرنا مشکل. ایک کو آسان کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں تو پھر وہ نیچے والے معاملے کے سب ٹھیک. اصلی چابی کہ اللہ کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہوگا. ایمان سے یہ پہلی شرط ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ راضی ہوگا ایمان سے. اللہ ناراض ہوگا کفر سے. ولا یرضی لعبادہ الکفر. کفر کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوگا، چاہے کفر عقیدے میں ہو چاہے کفر عمل میں ہو. عقیدے کا کفر کہ اللہ کو نہیں مانتا یہ کافی ہے. عمل میں کفر یہ کہ اللہ کی نعمتوں میں ناشکری کرے، اللہ کو مانے اس کی نعمتوں میں ناشکری کرے.
یہ اسی لیے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے، اللہ کو ایمان پسند ہے، اللہ کو اپنا تعلق پسند ہے. حضور فرماتے تھے اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کہ کثرت سے پڑھا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کہ اللہ کی ذات یہ وہی اصل ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حیات موت کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں اور کس کے ہاتھ میں. اس لیے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت کا تعلق ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ بن کر کے زندگی گزارے، بن کے بندہ بن کر کے زندگی گزارے. کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر کے آخرت میں جانا ہے. یہ اصلی زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، سمجھ کر سیکھ کر اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم، یہ بشارت ہے. آگے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ ذمہ داری ہے. تم کو دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ بشارت ہے. دنیا کی ساری چیزیں کس کے لیے؟ کہ ہمارے لیے. اور کس کے لیے؟ اور کس کے لیے؟ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی دوسری مخلوق دنیا کے نعمتوں کو استعمال نہیں کرتی نہ، ان کے لیے وہ پیدا ہوئی ہے. وہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ جو ہمارے لیے پیدا کی. کہ ہم دنیا کو استعمال کریں گے اور کس طرح استعمال کریں گے؟ کہ دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس سے آخرت بن جائے. جیسے زمیندار زمین کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس سے فصل آئے. زمیندار زمین کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ اس میں دوڑتا ہے، اس میں دوڑتا ہے، اس میں لیٹتا ہے. کیسے استعمال کرتا ہے؟ کہ اپنی زمین کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس سے فصل آتی ہے. اناج کی فصل، پھلوں کی فصل، مختلف زمین اسی لیے پیدا ہوئی ہے ایسے فصل لو. ایسی دنیا اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اسے آخرت بنا. ان الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کھیتی سے مراد فصل لینا ہوتا ہے. ایسے دنیا سے آخرت بنانی ہے. دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم کو ایمان دیا، دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا، یعنی اپنے حکموں کا علم دیا کہ کس بات سے اللہ راضی ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ علم ہے. پڑھتے ہیں نا جماعت والے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خوب پڑھتے ہیں. یامرون بالمعروف یعنی یعلمون بالمعروف. کیوں کہ جو یعلمون بالمعروف نہیں کرنے کے وہ یامر بالمعروف کیسے کریں گے؟ وینہون عن المنکر، جو منکر کو نہ جانے وہ منکر سے کیسے روکے گا؟ روکے گا. بہترین امت کی جو بڑی بات کا حکم دے تو بڑی بات جاننے تو پہلے تب حکم دے کہ بھلا کیا ہے. تو بھلا نہ جانے تو بڑی بات کا حکم دیں گے. اس لیے ایمان کے ساتھ علم اترا ہے. کیا اترا؟ ہاں، دھوکے میں کوئی نہ رہے. میرے 4 مہینے لگتے ہیں، ہر سال کا اچھا ہے، لیکن علم کے ساتھ. اس کے ساتھ ہاں، علم کے ساتھ. کوئی صحابی جاہل نہیں تھا. ملتا ہے ہاں، آپ کو علم ہے. علم میں بہت گہرے
صحابہ نشان دیتے ہیں تو صحابہ علم میں گہرے تھے کیوں کہ علم جانے بغیر اللہ کا حق نہیں جانے گا آدمی کہ اللہ کا کیا حق ہے لوگوں کو خبر نہیں ہے جب خبر نہیں تو اللہ کیسے کرے گا اس لیے ایمان کے ساتھ کیا دیا علم دیا کہ دین سیکھو تاکہ تمہیں اللہ کے حق کی خبر ہو جائے سمجھ گئے کیوں اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالوجور بنایا ہے کہ یہاں حق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ پائیں گے یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے کہ یہاں حق ادا کیے جائیں گے اللہ کا کیا حق ہے معاذ اللہ کا حق عبادت کا رسول کا کیا حق ہے ہاں رسول کا کیا حق ہے رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کو سچا نبی مانو کیا مانو کہ اللہ نے اس بندے کو اپنا سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے یہ سچا نبی ہے اس کی قوم نے بھی کوئی جو کبھی جھوٹا نہیں پایا دشمنوں نے بھی کوئی جھوٹا نہیں پایا سچا نبی ماننا اور ان کے طریقوں کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اس کو دوسروں کو سکھانا دوسروں کو اس کی دعوت دینا یہ رسول کا حق ہے یہ حق ہم پر رسول نے چھوڑا ہے رسول یہ حق ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نے رسول کو چھوڑ دیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول کہے گا یہ میرے پروردگار میری یہ قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا اور میں قرآن لے کر ان کے پاس آیا تھا شکایت ہوگی کوئی رسول کا حق پہچاننا ان کی سنتوں کو جاننا ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو پابند کرنا اس کو لوگوں کو سکھانا لوگوں کو اس کی دعوت دینا کیونکہ ہر مسلمان اللہ کے رسول کا نائب ہے کیا ہے اس کو نیابت بھی ہے ہر مسلمان کو کہ وہ رسول پر ایمان لا کر رسول کی تابے داری کرے گا رسول کا کام کرے گا رسول کی بات چلائے گا یہ رسول کا حق ہے دنیا دارالحقوق ہے تو یہ رسول کا حق ہے رسول کے سنتوں کو جانا کیا جانا رسول کی سنت رسول کے طریقے اگر رسول کے طریقے زندگی میں نہیں ہوئے تو وہ جاہلیت ہے وہ کیا ہے جیسے روشنی نہیں ہوئی تو اندھیرا ابھی روشنی چلی جائے تو پھر کیا ہے ہاں جو اندھیرا تیار ہے آنے کے لیے پر روشنی ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتا جو جہیزیت حضور نے مٹائی تھی وہ تیار ہے اس کے لیے آنے کے لیے پھر کیوں نہیں آ سکتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہاں موجود ہے تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے رہیں گے جاہلیت نہیں تو جاہلیت آ جائے گی وہ تیار ہے پھر اندھیرا تیار ہے روشنی جاوے اتنی دیر اس لیے رسول کا یہ حق ہے کہ ان کی باتوں کو سنبھالو ان کی باتوں کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ یہ حق ہے اس سے زندگی میں نور آئے گا کیا آئے گا نور اللہ کی کتاب میں ہے اور نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ دو چیزوں میں نور ہے اللہ کی کتاب میں نور ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتارا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ہیں آپ کی ذات وہ آپ کی ذات بھی نور ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کہ تمہارے پاس کتاب بھی ہے جو نور بھی آیا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری زندگیوں میں آخرت بنانے کے لیے میرے دوستوں یہ چیز آ کہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کو لینا ہے، اس کی فضیلتوں کو بھی جاننا ہے، اس کے طریقوں کو بھی جاننا ہے. کیا جاننا ہے؟ اس کی فضیلتوں کو جانو. اگر اس کی فضیلت کو جانو گے تو اندر تحریک پیدا ہوگی عمل کرنے کی. ہاں، جو فضیلت نہیں جانتا اس کے اندر عمل کی تحریک نہیں ہوتی، وہ ایسے رسمی طور پر عمل ہوتے ہیں. اور جو فضیلت جانتا ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ تحریک ہوگی کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے. مجھے دنیا کا بھی کسی کام کا نفع جانے تو اس کا نفع جاننے سے میں تحریک ہوتی ہے، جذبہ بنتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو نفع نقصان جان کر کے دین پر چلو. کیا جان کے؟ نفع نقصان جانو. اس کو فضائل کہتے ہیں. دین پر چلنے کے لیے فضائل کا ہونا ضروری ہے ہر آدمی کو. کہ کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. ہر تاجر اپنا نفع نقصان سمجھ کر تجارت کرتا ہے. ہر کاروباری اپنا نقصان سمجھ کر نفع سمجھ کر کاروبار کرتا ہے. ایسا کوئی کاروباری نہیں ہوگا جو نفع نقصان نہ سمجھے اور کاروبار کرتا ہے. ایسے میرے بھائیوں دین کے بارے میں اپنا نفع نقصان سمجھو. اس لیے اللہ نے 2 طرح کا علم دیا، فضائل کا علم، مسائل کا علم. فضائل کا علم تو مجھے تحریک پیدا ہو. مثال کے طور پر فجر کی 2 سنت پڑھتے ہیں لوگ. فرمایا فجر کی 2 سنت کہ دنیا ما فیہا سے زیادہ اہم ہے. فجر کی 2 سنت کو رکھا. فجر کی 2 سنت کیا کہ دنیا ما فیہا سے اہم. المؤمنین اب سلمہ فرماتے حضور اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑ دیتے کہ فجر کے 2 سنت کہ دنیا ما فیہا سے بہتر. یہ 2 سنت کی اہمیت آئی. 2 سنت پڑھنے کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ کہ فجر کے 2 سنت کیسے پڑھتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 سنتوں کو ہلکی پڑھتے ہیں. اس میں قل یا ایھا الکافرون کو قل ھو اللہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ آیا. ٹھیک ہے. آیا دنیا میں فیہا سے بہتر ہے. اس کی فضیلت ہے. اس کا طریقہ کیا کہ اس کو لمبی نہیں پڑھتے. کیسے پڑھتے تھے؟ ہلکی پڑھتے تھے. اس میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھتے تھے. یہ طریقہ ہے. تو اس کی فضیلت بھی آئی، اس کے طریقہ بھی آئی. اس کو تبلیغ کہتے ہیں. یہ کرنی ہے کہ ظہر کی 4 سنت، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ظہر کی 4 سنت، ظہر کی 4 سنت تہجد کے برابر ہے. کیسی ہے؟ تہجد پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن ظہر کی 4 سنت وہ کیسی ہے؟ وہ تہجد کے برابر ہے. اس کی فضیلت بتائی. اگر ظہر کی 4 سنتیں تہجد کے برابر ہیں. وقت کے لحاظ سے بھی کیونکہ تہجد آدھی رات کے بعد آتی ہے. اس کا وقت. اور ظہر کی سنت کا وقت کب ہوتا ہے؟ آدھے دن کے بعد، سورج کے بیٹھنے کے بعد. جی ہاں. تو یہ آدھے دن کے بعد کی ہے، وہ آدھی رات کے بعد کی ہے. جس کا فجر کی سنت، ظہر کی سنت ہے، وہ تہجد کے برابر ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی پڑھتے تھے. کیسی پڑھتے تھے؟ کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، اس کا علم ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے یطیل فیہن، کہ جب ظہر کی 4 سنت پڑھتے تھے تو لمبی پڑھتے تھے. یہ طریقہ بتایا. کیا بتایا؟ یہ طریقہ. اگر کوئی لمبی نہ بھی پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس کو لمبی پڑھتے تھے، اس کو ہلکی پڑھتے تھے.
جس میں کل جائے کا پھر ان کو اللہ پڑھ دیں، اس کو ہم نہیں پڑھتے. یہ طریقے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز کی فضیلت جانو، ہر چیز کا طریقہ جانو، ہر عمل کا فضل جس کی فضیلت ہے تو اندر تحریک پیدا ہو کہ اس کی تو یہ دور کی چار سنتیں ہیں تہجد کے برابر اور آپ اس کو لمبی پڑھتے ہیں. ایسے اور سارے کام ایسے ہی کہ ہر کام کے بجائے، ہر شعبے کے بجائے، ہر شعبے کے مسائل. اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس راستے میں چل کر کے یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. مجھے جو اللہ نے دین دیا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک خدا اس کا طریقہ بتایا. تو ہر کام کا اس کا طریقہ اور اس کا علم، اس سے ہماری دنیا دن بن جائے گی. کمانے کا طریقہ، کمانے کا علم، کھانے کا طریقہ، کھانے کا علم، اللہ کے راستے میں پھر کر کے سب سے پہلے اس کی طلب پیدا کرنا کہ میرے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے، اس کی نیند کی، آخرت کی. کیونکہ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا تو آخرت کی طرف لے جانے کے لیے، اگر نیند بنا کر کے لے گیا تو آخرت بن گئی. ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے، کروڑوں برس کی راحت ہے. کروڑ بھی زیادہ میں کہتا ہوں، وہ تو کروڑ سے بھی زیادہ ہے. ہمیشہ کی خیر مل گئی اگر آخرت بن گئی تو. وہ آخرت یہاں بنانی ہے اور اس کے لیے دین دیا. دین کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرو. جیسے مال کی طلب لوگوں میں پیدا ہے، لوگ ملکوں میں جاتے ہیں، سردی میں بھی کام کرتے ہیں، گرمی میں بھی کام کرتے ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں، دن کو بھی کام کرتے ہیں. اس وجہ سے مال کی طلب ہے. دین کی طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے. طلب نہیں ہے تو پھر وہ مردہ ہے. ویسے آگے طلب ہی نہیں ہے. چلو ادا میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. طلب نہیں ہے، خدا کو جانا ہے. ایسا نہیں کہ دین کی طلب پیدا کرو کہ مجھے اللہ دین پر، کیونکہ اللہ تو دین سے راضی ہوگا، بے دینی سے راضی نہیں ہے. اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دی ہے. اس کا بھی ایک نمبر ہے کہ جب اس محنت پر امت آئے گی تو ان کے اندر اس کی طلب پیدا ہوگی. جیسے ورزش کرنے سے بدن کو صحت ملتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاسی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں.
بدن کے کھانا پینا سونا بدن کا تقاضا ہے. بیمار ہو تو نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ سوئے گا. تو تندرست ہو گیا تو یہ سب تقاضے پورے گے. ایسے میرے دوستوں اندر ایمان پیدا ہو گیا محنت کی وجہ سے سارے تقاضے یہ پورے کر گئے. سارے تقاضے نماز کے وقت میں نماز, عبادت کے وقت میں عبادت, ہر تقاضے کو یہ تیار ہو جائے. اس کو بندہ کہتے ہیں جو ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار رہے وہ بندہ. وہ بندہ کہلاتا ہے یہ اللہ کے تابع ہو گیا. محنت کرنے کا یہ اثر ہوگا کہ محنت کرنے کی وجہ سے زندگی جو ہے بندگی پر آئے گی. کس پر آئے گی؟ ہاں بندگی پر آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. یہ فضائل بتائے, طریقے بتائے اور امت کو کیا دیا ہے؟ حرکت دی, ایک محنت دی ہے. اس حرکت کی وجہ سے یہ چیز اس کی زندگی میں آسانی سے آ جاتی ہے. اگر وہ حرکت ختم ہو گئی تو پھر اس کو جاننے پر گزارا کریں گے. میں جانتا ہوں یہ نماز یہاں تو میں جانتا ہوں, تو جاننے پر گزارا کرے گا. خدا ہی بات ہے کہ ایسا جاننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. دے گا کہ میں جانتا ہوں تو بھائی لوگ زہر کو زہر جانے نہیں, زہر کو جان کر زہر کا تقاضا بھی سمجھے. زہر کا کیا تقاضا ہے کہ بچنا. زہر کا کیا تقاضا؟ کھانا. زہر کا تقاضا بچنا. میں زہر کو جانتا ہوں اور زہر کا تقاضا پورا زہر کھاوے مر جائے گا. تو زہر کو زہر جاننا, اس کا تقاضا پورا کرنا. خوراک کو غذا کو خوراک جاننا اور اس کا تقاضا, اللہ کو اللہ جاننا اس کا تقاضا پورا کرنا. یہ ترتیب زندگی کی صحیح طریقے کہلاتی ہے. ہاں ورنہ زہر کو زہر جانے اور مٹھائی میں ملایا تو بھی کھا جاوے کہ مٹھائی کھا رہا ہوں تو مٹھائی نہیں, زہر کھا رہا ہے تو نہیں کھائے گا وہ. کیوں کہ زہر کا تقاضا تو جان بچانا ہے. ایسے میرے دوستوں اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنا یہ ضروری ہے. تو جب محنت ہوگی تو یہ بات اس کے اندر اترے گی کہ مجھے اپنا ایمان بنانا ہے, مجھے عبادت بنانی ہے, مجھے اخلاق بنانے ہیں تاکہ میری آخرت بن جائے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایمان آیا, عبادت میں آئی, اخلاق آئی. یہ تین چیزیں اصل ہیں. یہ تین چیزیں بنی زندگی سمجھ جائے گی. ایمان بنے گا, ایمان کی دعوت دیں, ایمان کے لیے محنت کریں تو اندر یقین بنے گا. ایمان تو ہے پہلے سے مسلمان ہے, اب اندر یقین بنے گا, اندر خوف بنے گا. کیا بنے گا؟ خوف بنے گا اللہ کا. اور اندر یقین بنے گا, اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, اللہ سے محبت پیدا ہوگی. یقین جو ہے وہ حکم پر ڈالے گا اور خوف ہے وہ نافرمانی سے بچائے گا. خوف نہیں ہے تو پھر نافرمانی کرے گا. اس لیے وعدہ وعیدیں سنائیے. یہ سنائیے وعدہ وعید. اللہ کے وعدے کو سنو, اللہ کے وعیدوں کو سنو کہ اللہ کے انعام کا شوق پیدا ہو جائے اور اللہ کے عذاب کے ڈر پیدا ہو جائے, جس سے آدمی صحیح رہے گا. اللہ کے راستے میں نکل کر کے جب یہ معمولات پورے ہوتے ہیں تو اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں نکل کر کے اور عمل کر کے ایک محنت ہے, نبیوں والی محنت کہلاتی ہے. ایمان پیدا کرنا ہے, اندر یقین پیدا کرنا ہے, ایسا ایمان یقین پیدا کرنا کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اتنا ایمان بنانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھائی محنت کر کے کیا کرو گے؟ ایمان کی دعوت دیں گے, ایمان کی باتیں سنیں گے, ایمان پر جاننا ہے, ایمان کے کام پر جاننا لگے تاکہ ہمارے اندر اتنی چیز پیدا ہو جاوے, اتنا ایمان یقین آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں کو کھڑا کرے. کہ کوئی چیز اللہ نے فرض کی ہے تو کریں گے, ایک چیز اللہ نے حرام کیا نہیں کریں گے. تیسری بات کہ اللہ کے دین کے جو تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے وہ پورے کریں. ایسا ایمان بنانا ضروری ہے. جیسے تجارت, تو تجارت میں مال لگاتا ہے,
نفع کی شکلیں، نقصان کی شکلیں ہم کو سامنے رکھتا ہے، اور تجارت کا جو بھی تقاضا ہے پورا کرتا ہے کہ بھائی ہم کو تجارت کے لیے جاپان جانا پڑے گا، وہ جاتے نہیں جاتے. یہ جاپان کیوں گئے تھے؟ یہ تجارت کا کام تھا. کہ ہم چین کیوں گئے تھے؟ کیا کہے گا؟ تجارت کا تقاضا تھا. دنیا ایسے چل رہی ہے میرے ساتھ کہ ان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس کے دنیا کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اپنے نقصان کو سامنے رکھ کر کے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا نفع نقصان آخرت کا سامنے رکھ کر دین کے تقاضے پورے کرو. اگر دین کے تقاضے کے لیے تم کو کہ تم جاپان جاؤ تو یہ جاپان چلے جائیں. کہ تم چین جاؤ تو چین چلے جائیں. تم دین کا تقاضا ہے، تجارت کا تقاضا ہے. آدمی پیدل تجارت کرتا ہے، پھرتا ہے دیکھتا ہے، پھرتا ہے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس کی تجارت بتاتا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تھوڑا مال ہے تو اپنی جان اپنا مال اپنی تجارت کا تقاضے بتاؤ. یہی حال میرے دو دین کمانے کا. کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں. دنیا کا نفع، دنیا کا نقصان اور اس کا تقاضا. دین کا نفع، دین کا نقصان، اس کا تقاضا. پھر دین حاصل ہو جائے گا. اب وہ دین کے تقاضے پورے کرنے ختم ہو گئے. تو دین کیسے ترقی کرے گا؟ دین نہیں کرے. تجارت کے تقاضے نہیں پورے کرتا آدمی تو تجارت ترقی نہیں کرتی، ٹھپ ہو جاتی ہے. جاتا نہیں ہے، کھولتا نہیں ہے. جی ہاں، جو تقاضے کرتا وہ کہاں سے دیکھے وہ تجارت بیٹھے بیٹھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت دی ہے. بیٹھنے کو نہیں کہا بلکہ اپنے حرکت دی ہے کہ دین کے تقاضے پر حرکت میں آؤ تو پھر دین تمہاری زندگیوں میں آئے گا. اور تمہاری دعوت سے، تمہارے تقاضے پورے کرنے سے دوسروں میں بھی دین آئے گا. اور یہ دونوں کام اس امت کے ذمہ ہیں. اپنی ذات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آئے اس کے تقاضے پورے کرنا. کوشش کرنا ہماری ذمہ ہے. ہدایت اللہ دے گا. اپنی ذات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آئے اس کے تقاضے اوڑھنا، سیکھ سیکھ کر کے. بغیر سیکھے نہیں، اس کو سیکھو، اس کے تقاضے پورے کرو. اپنی ذات سے دین پر رہنا اس کو استقامت کہتے ہیں. اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنا اس کو نصرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان پر یہ دونوں کام ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہے. جیسا ہے جو فرض ہے اس کو ادا کرے، جو حرام ہے اس سے بچے، جس کا حق ہے اس کو حق ادا کرے. یہ اپنے دین پر قائم رہے آخرت بننے اس کے لیے. دوسرا کام اپنے دین کی مدد کرنا. یہ ایسی محنت کرنا کہ جیسے دنیا میں دین کے لیے راستے کھلے. کیا کھلے؟ دین کے لیے راستے کھلے. جب دین کے لیے ہم محنت کریں گے تو دین کے راستے کھل جائیں گے. دین کے راستے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. 50 سال پہلے لوگ مسجد میں بیٹھتے نہیں تھے. ان کو مسجد میں بیٹھنا بہت بھاری لگتا تھا. نماز پڑھنا اس سے بھی بھاری. اس لیے مسجدیں ویران ہیں. مسجدیں ویران ہوتی کیوں؟ بھاری لگتا ہے. یہ محنت ہوئی تو اب لوگوں کو مسجد میں رہنا بھاری نہیں پڑتا، نماز بھاری نہیں پڑ رہی. اس محنت کا یہ اثر ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت اگر صحیح طریقے سے چلی تو سب سے پہلے لوگوں میں عبادت کا دین زندہ ہوگا. وہ ہوا. لوگ نمازی بن گئے، لوگ حاجی بن گئے، لوگ عمرہ کرنے والے بن گئے. روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا، ہاں تراویح پڑھنا، قرآن کے ساتھ پہلے نہیں تھا. زکات دینا، لوگ زکاتیں دیتے ہیں. حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کہ ہماری محنت ہوئی تو سب سے پہلے عبادت والا دین بنتی. عبادت آگے بڑھے گی تو کیا؟ آگے بڑھے گی تو پھر آگے کا دین بھی زندہ ہوگا. کہ کاروبار کا دین آگے گا. اس کا مسلمان دین کاروبار میں دین تھا.
آپس کی زندگی معاشرت رہن سہن عمرہ ان میں دین آئے گا کہ بھائی کیسے زندگی گزارا ہوگا کہ بھائی بن کر زندگی گزارے کیسے زندگی بزرگ کرنا بھائی بن کر دونوں عباد اللہ ہے اخوانا اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو تو یہ بھائی ہو جائیں گے ان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہاں ایک دوسرے جیسے انصار بھائی ہو گئے پہلے لڑتے رہتے پھر دین آیا تو بھائی ہو گئے اسبا تم بھی نعمتی اخوان بھائی ہو گئے یہ دین آیا کبھی ایک دوسرے کی ہمدردی ہے ایک دوسرے سے محبت ہے ایک دوسرے کے لیے اشار ہے بھوکے رہ کر تو اپنے بھائی کو کھانا کھلاتے سمجھ آئی ایک بکرے کی سیڑھی 7 جگہ پھرتی ہے بڑے اسی طرح ہے وہ ان کو دیکھو وہ ان کے بچے زیادہ محتاج ہیں وہ سب جگہ پھر کر کے پھر واپس آئیں گے یہ بھائی ایسا بن گیا یہ معاشرت کا دین کہ یہ بھی آئے گا جیسے یہ آیا وہ بھی آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محنت پر ہدایت دینے کا وعدہ کیا کہ جو محنت کرے گا اس کو ہدایت دیں گے جو محنت کرے گا اس کو ہدایت دیں گے اجتماعی محنت کرو گے تو اجتماعی ہدایت ہوگی انفرادی محنت کرو گے تو انفرادی ہدایت ہوگی اور دونوں کرنی ہے اپنی ذات سے بھی دیندار بننا ہے اور اپنے دین کی مدد کرنی ہے یہ دو کام اپنی ذات سے دیندار بنو تاکہ اتنا ایمان پیدا ہو جاوے جو حرام سے بچاوے فرائض ادا کراوے دن کے تقاضے پورے کراوے یہ حرام کے ذمہ ہے اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناوے اس کی قبر میں اللہ اس کا دین پوچھیں گے ماں دینوں کا ہر مرنے والے سے پوچھیں گے ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے بولاؤ تو اس کو اپنا دین پیش کرنا پڑے گا تو اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بنانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری پھر اجتماعی زندگی ہماری بنے کہ ہماری اجتماعی زندگی بھی دیندار ہمارا غریب بھی دیندار ہمارا مالدار بھی دیندار ہمارا تاجر بھی دیندار ہمارا ہر لائن والا جس شعبے میں وہ کام کرتا ہو دیندار بن کے کام کرتا یہ کب ہوگا کہ جب یہ کام چلے گا تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا پھر باقی امور وہ بھی دین پر آئیں گے تجارت دین پر آئے گی سارے شعبے دین پر آئے گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے سارے شعبے دین پر آئے گے وہ محنت ہم کو دی اس لیے اس محنت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس محنت سے چلا لیں اس کے فضائل بھی یاد ہو اس کے مسائل بھی یاد ہو اور جو مال جان اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہو کہ یہ مال جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہماری اپنی نہیں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے کہ مسلمانوں نے غلطی سے یہ سمجھا ہے کہ جان مال ہمارا ہے اس لیے اپنی مرضی پر استعمال کرتے ہیں یہ ان کے لیے وبال ہے جان مال کو اپنی مرضی پر استعمال کرنا وبال اور جان مال کو اللہ کے حکم پر استعمال کرنا یہ خیر ہے مال کی جان کی خیر اس سے آخرت بنے گی دنیا کی برکتیں آئے گی تو اس غلطی میں سے نکالنا ہے کہ جان مال ہمارا ہے ہم جو چاہیں کریں لیکن نا ہر آدمی کے مال ہر آدمی کی جان یہ اللہ کی امانت اس کے پاس ہے اس کو کام کرنے کے لیے دیے ہیں ایک جان مان لو اور کام کرو اپنا دین بناؤ اور دنیا میں دین آئے اس کی محنت کرو اس کے بیچ میں اپنے حاجت بھی پوری کر لو تاجر تجارت کرے زمیندار زمینداری کرے مزدور مزدوری کرے شادی کرنے والے شادی یہ تو حاجتیں ہیں یہ کرنی ہے یہ بھی کرنی ہے بلکہ اس کے طریقے بھی نہیں گے ہم کو دین کی وجہ سے وہ طریقے برکت والے ہوں گے پھر ان تمام حاجتوں میں برکتیں آئے گی لیکن حاجتوں کو طریقوں سے کریں گے تو اس کی برکتیں آئیں گی تو دنیا کی برکتیں اور آخرت کے نجات یہ دونوں چیزیں میرے دوستوں دین پر ملے گی اور دین محنت پر ملے گا محنت نہیں ہوگی تو پہلے دین کو جاننے پر گزارا کریں گے پھر دین سے جاہل تک کو گزارا کریں گے جو جاننے والے تھے مر جائیں گے دوسرے لوگوں نے لیا نہیں تو وہ اپنی زندگی جہالت پر گزارے اور جہالت جہنم میں لے جاتی ہے جہالت جہنم میں لے جائے گی کیوں کہ جہالت کی وجہ سے وہ حق ہی نہیں پہچانے گا اللہ کا کیا حق ہے اپنی ذات کا کیا کچھ جانور کی طرح زندگی گزرے گی اللہ بچا
لیے اپنے آپ کو جہالتوں میں سے نکالنا، اپنے آپ کو خواہشوں میں نکالنا اور حکموں پر آنا، اس کے لیے میں جب اس میں چلیں گے تو اپنی جہالت میں سے نکلیں گے، اپنی خواہشوں میں سے نکلیں گے اور اطاعت اور تابعداری بنا رہے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے اس کو کرتے رہنے سے۔ یہ وقتی چیز نہیں ہے بلکہ آخر تک کہ موت تک کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، خبردار خبردار تم چلتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آئے۔ ایک ترتیب دی ہے جس سے زندگیوں میں برکت آتی ہے، جس سے زندگیوں میں آسانی آتی ہے، حالات کی بہتری آتی ہے۔ یہ تو نقد ہے، اور جو آخرت میں اللہ دیں گے وہ تو بے حساب ہے۔ تو اللہ اس پر دیں گے وہ بے حساب ہے اپنے حکموں پر۔ ایک ایک حکم پر اللہ جو اس کی آخرت بناوے گا ہمیشہ میں کرے گا، وہ تو بے حساب ہے، اللہ دیں گے۔ اللہ کے یہ سنت ہے کہ نیکی ہوئی تو ہم بڑھا کر کے دیں گے، بدی ہوئی تو اس کے حساب سے سزا دیں گے، زیادہ سزا دیں گے، جتنی بدی اتنی سزا۔ لیکن نیکی ہے تو اس کا بدلہ بڑھا کر کے دیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ نیکیوں میں بدلہ بڑھا دیتے ہیں، اور بدی میں جتنی سزا ہے اور پھر توبہ کی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کام جو ہے ایسا ہے جیسے زمین کو پانی ملا، اب زمین ہر چیز اگائے گی، اور پانی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، تو محنت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اور محنت ہو تو ہر خیر وجود میں آئے گی، ہر خیر وجود میں آئے گی، ایمان بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، اخلاص بھی، یہ سب محنت پر اللہ دیں گے اور دے کر پھر کامیاب بھی کریں گے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے اس کام پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کام کو اپنی زندگی کا کام بنانا ہے۔ کبھی تھوڑا ہوگا کبھی ہوگا، لیکن اس کو اپنے زندگی کا کام بنا۔ تھوڑا ہو تو معافی مانگے، زیادہ ہو شکر کرے، لیکن کرے اپنے آپ کو اس کے ساتھ پابند کرے کہ بس پھر اللہ کا کام کر کے کوئی نامراد نہیں ہوا آج تک۔ اللہ کا کام کر کے نامراد ہو گیا، اللہ کا کام کے لوگ اجڑ گئے، کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ کا کام کر کے آباد ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، دین بھی بن گیا، آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے نفس کو سمجھانا ہے، کیونکہ آدمی کا نفس گھبراتا ہے، جو چیز حق ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس سے وہ گھبراتا ہے، اور شیطان بھی اس کو ڈراتا ہے، اور اللہ مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ دونوں یہ کام کرتے ہیں، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا۔ تو کس کی بات سچی رہے گی؟ اللہ کی۔ اس لیے کہا ہے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اس کے لیے ارادے کرو اور اپنے آپ کو میرے تو نیت کریں کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ لکھیں گے، کریں گے، یہ ٹالنے والے ہیں، کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کو ٹالنے والا کہتے ہیں کہ اپنے اوپر سے ٹال دیا، ہاں دیکھیں گے، کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، انہوں نے ٹال دیا۔ سمجھ میں نہیں بات کہ تقاضا یا ٹالا، جب دکان پر وہ فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں تو نہیں کہنا ہوتا ہے کہ آگے جاؤ، دکان والا کہتا ہے آگے جاؤ، یہ ٹالنا ہے۔ تو ایسے دن کا کمایا بعد میں دیکھو ٹال کے آگے جاؤ، کیوں بھائی سمجھ میں نہیں بات؟ پہلے میں جیسے فقیر کو جائے تو ثواب ملے، آگے جاؤ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر ٹالو گے تو کام ٹل جائے گا، ہاتھ میں سے نکل جائے گا، اللہ دوسرے لوگوں کو لگائیں گے۔ یہ کرنے کی بات ہے کہ تم نہیں کرو گے تو اللہ کی تو بہت مخلوق ہے، کہ تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو لاوے گا اور ان سے کرائے گا اور ان کو سرفراز کرے گا، ان کو کامیاب کرے گا۔ اسے میں غنیمت ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، سمجھ دی ہے، مال دیا ہے، اس کا بہترین استعمال نہیں، دین پر لگے پھر اللہ دنیا کی برکتیں دیں گے، آخرت کی کامیابی دیں گے۔ اب بتاؤ اس کے لیے، اور پہلے نیت کرو کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں نیت تو سب کرو، پھر جو تقاضے آ گئے وہ پیش کرو اپنے آپ کو۔